آپ کو بتائیں نون لیگی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ درست سلوک کر رہی ہے، جھوٹے، سازشی اور ظالم شخص کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ابھی صرف شروعات ہے۔ مریم نواز کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ یہی اللہ کا نظام ہے جس پر دنیا چلتی ہے۔ چند دن کی وزارت عظمیٰ کی خاطر جرائم سے ہاتھ رنگ لینا گھاٹے کا سودا ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اب بات کریں گے، جس میں وزیر دفاع اور وزیر اعظم میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک نے کہا ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا، وزیر دفاع گیس نہ ملنے کا شکوہ کر کے اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، جنہیں منا کر واپس لایا گیا۔ وزیر اعظم بھی پرویز خٹک پر برہم ہوئے، کہا مجھے بلیک میل مت کرے، ووٹ نہیں دینا تو مت دے، اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں۔ اجلاس کے بعد پرویز خٹک نے تلخ کلامی کی خبروں کی تردید کر دی۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعظم آمنے سامنے، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر دفاع نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، خیبر پختونخوا میں گیس اور بجلی نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا، اگر ایسا ہی رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پرویز خٹک کو جواب میں کہا سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، آپ کی یہی بلیک میلنگ رہی تو اپوزیشن کو دعوت دے دیتا ہوں، میں آپ کو روز روز بلا کر ووٹ مانگ رہا ہوں، حکومت یا جائیداد بنانے نہیں آیا، اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں۔ اس سے قبل پرویز خٹک اور حماد اظہر کے درمیان بھی لفظی جھڑپ ہوئی۔ پرویز خٹک 3 بار نشست پر کھڑے ہوئے اور پھر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، انہیں اجلاس میں راضی کر کے واپس بلایا گیا۔ باہر آ کر کہا حق کی بات کی، وہ کسی سے ناراض نہیں، باہر وہ سگریٹ پینے گئے تھے۔ حماد اظہر صاحب سے کوئی تلخ کلامی ہے گیس کے معاملے پہ سر آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے اجلاس؟ نہیں میں تو سگریٹ پیتا ہوں، باہر چلا گیا، میں نے صرف بات کی اپنے حق کی۔ وزیر اعظم سے تلخ کلامی کی خبر پر پرویز خٹک نے حیرانی کا بھی اظہار کیا، کہا صرف گیس کے مسائل پر گفتگو ہوئی، وہ وزیر اعظم کے خلاف ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سوچ سکتے ہیں۔ میں تو ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، ٹکٹ چل رہے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا کیا۔ گھوم پھر کے سر ہم نے صرف اپنے جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، حماد اظہر کو کویشچن کیا اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ ڈال دیا۔ کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا تھا اجلاس میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سب کو مطمئن کیا۔ آج تمام اراکین جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں راضی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا یہ اجلاس ضمنی بجٹ کے سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں ضمنی مالیاتی بل میں بعض ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ ضمنی مالیاتی بل چھوٹی دکانوں پر بریڈ، سوئیاں، نان، چپاتی، شیرمال، بن اور رس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ بچوں کے 500 روپے سے زائد کے دودھ کے ڈبے پر 17% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر 12.5% ٹیکس عائد ہوگا۔ ضمنی مالیاتی بل میں درآمدی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا، جبکہ لال مرچ اور آیوڈین ملے نمک پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ ڈبل روٹی، دودھ، لیپ ٹاپ اور سولر پر ٹیکس ہٹا دیا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ڈاکومنٹیشن سے سب لوگ بھاگتے ہیں۔ مزید کہا سب کو پتہ چل جائے گا کتنی رقم کمائی گئی۔ جو غریب کی بات کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈبل روٹی کی بات کر رہے ہیں، دودھ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو سولرز ہیں، یہ ریموو کر دیے ہیں ٹیکس، وہاں وہ جو ہے وہ ہم نے نکال دیا ادھر میں سے۔ ڈاکومنٹیشن سے سارے بھاگتے ہیں، وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ سیلز ٹیکس کے اوپر وہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی انکم جو ہے وہ ٹیکس ہوگی، کہ وہ ڈاکومنٹ ہوگی، سب کو معلوم ہوگا کہ اس پروسیس سے انہوں نے انکم کتنی کمائی ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بتا دیں کون سی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی۔ 4 روپے پیٹرول اور ڈیزل ہر مہینے بڑھ رہا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہر ماہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے عوام کا کیا قصور ہے کہ آپ 350 ارب سے زیادہ کا ایڈیشنل برڈن اس ملک کے عوام پہ ڈال رہے ہیں؟ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کون سی چیزیں مہنگی ہوں گی، ہمیں صرف یہ بتا دیں کون سی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی۔ 4 روپے
फी लीटर पेट्रोल डीजल भी हर महीने बढ़ रहा है। 4 रुपए 60 पैसे का एडिशनल फ्यूल एडजस्टमेंट के प्राइस है, वो इस दफा बिजली के बिलों में इसलिए है कि हमने गैस नहीं ली और हमने तेल से महंगी बिजली बना रहे हैं। शीरमाल, तंदूर और चपाती पर टैक्स न लगाया जाए, चाय और पापे पर टैक्स वापस लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मिनी बजट में तरामीम पेश कर दी। वज़ीर ख़जाना ने तरामीम की मुखालफत कर दी। स्पीकर ने बिलावल की तरामीम मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी तरामीम मानने पर क्या बुरी बात होती। कराची के मेंबरान ने तरामीम भी पेश की। हमारे साथ मिलकर काम करें ताकि मुल्क को मुआशी हालात से निकाल सकें। shall be submitted, substituted namely with the expression bread, naan, chapati, sheermal, buns, rusk, prepared in tandoors, bakeries, restaurants, food chains and sweet shops. Minister Saab ji, do you oppose it? जी, I oppose it. ہم مزید ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کراچی کے نمائندے کہتے ہیں تو نہ صرف اس ایک امینڈمنٹ پہ پورا کا پورا منی بجٹ رد کرے، ریجیکٹ کرے، ہمارے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم اس ملک کو ان معاشی حالات سے نکال سکیں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے رائے شماری نہ کرانے پر شدید احتجاج کیا۔ کہا، قواعد واضح ہیں، جب اپوزیشن چیلنج کرے تو اسپیکر گنتی کرائے۔ قانون بہت واضح ہے، گنتی کو چیلنج کرنے پر گنتی کرنی چاہیے۔ جی پڑھ لے احسن صاحب پڑھ لے رول پڑھنے دیں سر، رول پڑھنے دیں، مجھے رول پڑھنے دیں۔ اگر آپ ڈویژن نہیں کرتے، آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ سٹینڈنگ ووٹ کاؤنٹ کریں جب بھی کوئی اسپیکر اس کو چیلنج کرے گا، جب بھی کوئی ممبر چیلنج کرے گا اسپیکر کی رولنگ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اٹھایا۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کی نیوز 1 کے پروگرام پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم میں گفتگو۔ کہا، مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں سے تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کریں گے، جس کے بعد عدم اعتماد تحریک پیش کرنے کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم لانگ مارچ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہتی ہے تو اعتراض نہیں۔ مولانا صاحب مان گئے ان ہاؤس تبدیلی والے معاملے کے اوپر؟ نہیں، یہ تو شہباز شریف صاحب آئے تھے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کہ منہ کرنا ہے، تو مولانا صاحب نے ان کو کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کر کے پھر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے حوالے سے جو ہم پہلے تحفظات کا اظہار کرتے تھے، جو خدشات تھے، وہ خدشات دور ہو گئے، وہ تحفظات دور ہو گئے۔ اگر دور ہوئے تو کیسے دور ہوئے؟ تو یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی شامل جماعتیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ منہ کرنا ہے عدم اعتماد کی تحریک تو آگے جانا ہے، اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا پھر نہیں جانا۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ تحریک عدم اعتماد موو کی جائے، تو اسی لیے تو آیا تھا نا کہ ہم اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے، تو جب غور کر سکتے ہیں تو اسی کو بنیاد بنا کے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا کوئی ایسی شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ سینٹ میں اکثریت ہماری ہی تھی لیکن ہم ناکام ہو گئے؟ ایسے سٹیج پہ آ سکتی ہے بات کہ کوئی جوائنٹ لانگ مارچ ہو؟ دیکھیں افسر صاحب، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو ہم پڑاؤ ڈالیں گے اسلام آباد میں۔ ہمارا مارچ ہوگا مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف اور اس موجودہ سسٹم کے خلاف جو ایک مسلط کردہ حکومت ہے، مسلط کردہ اکثریت ہے۔ اب پی ڈی ایم کی اس اعلامیے کے ساتھ اس احتجاج میں، اس مارچ میں جو بھی پارٹی شریک ہونا چاہتی ہے، پی ڈی ایم اس کو نہیں روکے گی۔ ہمارے دروازے ان کے لیے کھلی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دینا چاہتی ہے تو بھی آ سکتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منی بجٹ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ شرکاء نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ شہباز شریف نے خطاب میں حکومت کی معاشی پالیسیز پر کڑی تنقید کی۔ کہا، مہنگائی نے پورے ملک میں ڈیرے جما لیے ہیں، عوام کا جینا دوبھر ہو گیا، منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ سانحہ مری بے حس حکمرانوں کی نااہلی کے سبب پیش آیا، عوام مدد کو تڑپتے رہے، 36 گھنٹوں تک کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ حکومتی غیر سنجیدگی سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔ موجودہ حکومت کی نااہلی اور نالائقی دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ میرا
ख्याल है कि ये तो अब सियासी जमातें नहीं, ये तो आवाम का बयानिया बन गया है। और जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है, मेरा ख्याल है कि आजकल तो जिस पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है। अभी मरी का वाक़या हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फ़बारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे, वफात पा गए। इतनी ख़ानदानों के ख़ानदान और उजड़ गए, और ये अपने घरों में, बनी गाला में, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हीटर्स चला के सोते रहे, और वहाँ लोग मरते रहे। 36 घंटे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानह मरी का जिम्मेदार रियासत को ठहरा दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की आज तक कभी कोई मीटिंग हुई? मेंबर एनडीएमए ने बताया एक मीटिंग 21 फरवरी 2013 को और दूसरी 5 साल बाद 28 मार्च 2018 को हुई। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अफसोस की बात है कि मीटिंग होती, तैयारी होती तो कीमती जानों का नुकसान न होता। अदालत ने हुक्म दिया कि वज़ीर आज़म आज ही कमीशन की मीटिंग बुलाएं, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें।